مینجمنٹ کے خلاف کی ہیں وہ واپس نہ لیں، اور پی ایس ایل مینجمنٹ کو ایک پبلک اپالوجی نہ کی تو وہ ہمارا ملتان سلطان فرینچائز ایگریمنٹ کینسل کر دیں گے اور مجھے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیں گے پی ایس ایل سے، تاکہ میں کبھی بھی کوئی ٹیم نہ لے سکوں۔ دیکھیں یہی تو ایشو ہے، آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کام کریں، آپ بس چاہتے ہیں کہ ہم سب چپ کر کے بیٹھیں اور آپ کی لائن ڈو کریں۔ آپ لوگ اتنا یوز ٹو ہیں کہ آپ کے ارد گرد یس مین ہیں اور منینز ہیں کہ آپ تھوڑی سی بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے آج تک ایک کال، ایک میسج، ایک ای میل، ایک انویٹیشن ریسیو نہیں کی کہ کیا آپ کے ایشوز ہیں، آئیں دفتر میں آئیں، کٹھے مل کر ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں اس لیگ میں۔ سیدھا لیگل نوٹس۔ اگر آپ لوگ کو تھوڑے سے بھی کمپیٹنٹ ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ ایسی چیزیں مینج نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے تھریٹ سے میں چپ ہو جاؤں گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں اس لیگ کو لو کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے کئی زیادہ میں اس کو لو کرتا ہوں، کیونکہ یہ لیگ ہماری ہے، فینس کی ہے، پورے پاکستان کی ہے۔ جو آپ 2.5 لوگ اس کو چلا رہے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کی نہیں ہے۔ اگر آپ اصل میں چاہتے ہیں کہ ہم ایشوز کو ورک آؤٹ کریں، آپ مجھے بلائیں، ایک کپ چائے پلا دیں، 2-3 بسکٹ، کٹھے مل کر باتیں کرتے ہیں، فیصلہ کریں گے آج کے بعد کوئی تنقید نہیں ہوگی پبلکلی، کٹھے مل کر ہم اس لیگ کو ایک ٹاپ لیگ بنائیں گے۔ اور دیکھیں آپ نے کیونکہ ایک پبلک اپالوجی مانگی ہے، حالانکہ میری لیگل ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اپالوجی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کوئی غلط بات ہی نہیں کی، لیکن دیکھیں جو بڑا بندہ ہوتا ہے نا وہی اپالوجائز کرتا ہے، تو میں بالکل تیار ہوں آپ کو اپالوجائز کرنے کی۔ سو میں اپالوجائز کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پی ایس ایل بہتر ہو۔ میں اپالوجائز کرتا ہوں کہ میں نے جب ایشو دیکھے میں نے آواز اٹھائی، میری غلطی ہے کہ میں آپ کے جو میڈیوکر مائنڈ سیٹ ہے اس سے میں ناخوش ہوں، یہ میری غلطی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ اور میں اپالوجائز کرتا ہوں کہ میں ناخوش ہوں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو اتنے ہائی فائیو دیتے ہیں اتنے کم کام کرنے سے۔ آپ کی مرضی، اب جتنی مرضی ہائی فائیو دیں، اور میں معافی مانگتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پی ایس ایل مینجمنٹ میں کوالیفائڈ اور کمپیٹنٹ لوگ آئیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے، تو یہ تو امپاسبل ہے۔ اور میں اپالوجائز کرتا ہوں کہ میں نے کرٹیسائز کی کمال اوپننگ سیریمونی کو، مطلب نیشنل سٹارز کو ایک اسٹیڈیم میں لا کے ان کو لپ سنگ کرانا کمال، لائیو سنگنگ کون سنتا ہے؟ اور میں نے جب تنقید کی، ڈرافٹ کی، میری جرت کہ میں چاہتا تھا کہ ٹائم پہ سٹارٹ ہو، ٹائم پہ ختم ہو اور مائکس کام کریں، یہ میں نے بہت زیادہ ایک آس کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے۔ اور میں دل سے اپالوجائز کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ایک زوم میٹنگ 10 منٹ لیٹ اٹینڈ کی۔ آپ کو اس سے اتنا ہرٹ ہوئے آپ اس سے کہ آپ نے اپنے لیگل نوٹس میں ڈالا ہے کہ میں ایک زوم میٹنگ میں لیٹ آیا ہوں، انفارگیویبل۔ اور میں دل سے یہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ بگیسٹ پی ایس ایل نہیں ہوگا، میں بالکل غلط تھا۔ آپ نے دیکھا ساروں نے اسٹیڈیمز کے باہر لائن لگی ہوئی تھی، ہر اسٹیڈیم فل تھا، خاص طور پہ کراچی۔ کیا آپ لوگوں نے ٹورنامنٹ رن کیا؟ اور جو لاجسٹکس یار زبردست، مطلب آپ کی آدھی ٹیم پلیئرز ایک ہوٹل میں، سپورٹ سٹاف، مسیور، اینالسٹ، کوچز ایک اور ہوٹل میں، یار یہ تو بیسٹ طریقہ مینج کرنے کا، ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے۔ اور جو ٹریننگ اسکیجول، جو ٹریننگ کی فیسلٹیز، کمال۔ صرف 6 ٹیموں نے کمپلین کیا، لیکن 6 زیادہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اور ٹی وی پہ لوگ کام دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتا کون ہے یار؟ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، یہ ڈیفینیٹلی سب سے بڑی لیگ تھی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے وہ تو ہے ہی کرکٹ، اور کرکٹ کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو سب سے بڑا ایونٹ جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے وہ پاکستان سپر لیگ ہے، جو کہ ہر سال ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے۔ تو اسی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کل ایک کافی امپورٹنٹ کنٹروورسی چل رہی ہے۔ ملتان سلطانز جو کہ ایک پی ایس ایل کی ٹیم ہے، اس کے اونر علی ترین صاحب نے، ویسے تو وہ پہلے بھی اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں، لاسٹ ایئر سے ہی دیتے آ رہے ہیں کہ پی سی بی کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے، پی سی بی میں کام کرنے والے لوگ صحیح نہیں ہیں، اور پی ایس ایل کو جو لوگ مینج کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ان کی ریسنٹ ہی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ پی سی بی کے اندر پی ایس ایل کے ہمارا جو گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس کے اندر صرف 2 میسیجز آتے ہیں، ایک آتا ہے کہ عید مبارک کا میسیج آتا ہے، اور دوسرا بھی آئے گا ایک اور اسی طرح کی انہوں نے کوئی بات کی تھی کہ پی ایس ایل کے گروپ کے اندر اور کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی۔
تو ان کی ڈیمانڈز یہ تھیں کہ آپ فرینچائزز کو بلوایا کریں، ان سے ڈسکشن کیا کریں، ان سے بات کیا کریں، تاکہ جو پی ایس ایل کا جو جنرل سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں نے شروع میں ویڈیو بھی دیکھی ہوگی علی ترین صاحب کی، جو انہوں نے ایک اپالوجی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، ایک طرح سے ایک اپالوجی ویڈیو۔ اب وہ بھی ساری ایک پوری لمبی سٹوری ہے کہ کس طرح علی ترین کو پی سی بی نے نوٹس بھیجا کہ آپ اپالوجائز کریں ریگارڈنگ یور لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ۔ جو انہوں نے لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی پی ایس ایل کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، وہ بھی اصل میں ان کا ایک سٹائل بڑا وہ ہے نا کہ ہر چیز میں مزاح لے کر آتے ہیں، اور وہ مذاق اڑانا ایک طرح سے ہو جاتا ہے۔ میں اس پر بھی آگے بات کروں گا کہ کیا ان کو یہی سٹائل اپنانا چاہیے یا ان کو اپنا سٹائل چینج کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ بات کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹریگر کرنے والا ہو جاتا ہے اصل میں۔ مگر کیا ان کی باتیں غلط ہیں؟ تو جواب ہے سیدھا سیدھا نہیں، کیونکہ پی ایس ایل مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے تقریباً دنیا کی 5ویں، 6ٹھی، 7ویں ان تینوں کے درمیان میں آتی ہے یہ لیگ۔ کچھ ویب سائٹس کہتی ہیں کہ یہ 5ویں ہے، کچھ 6ٹھی، کچھ 7ویں، لیکن اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو پی ایس ایل کے اندر پلیئرز پک ہوتے ہیں وہ کوئی بہت ہی ہائی کلاس لیول کے نہیں ہوتے، جو میں ریسنٹ ایئرس کی بات کر رہا ہوں، جن میں ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ اگر ہم T20 کے لحاظ سے دیکھیں تو T20 کا آج کل سب سے بڑا پلیئر اوورسیز پلیئر کون ہے؟ میں آج کل سمجھوں گا کہ فل سالٹ ہیں، جاس بٹلر ہیں، گلین میکسویل ہیں، آپ اور مطلب اس طرح کے لوگ ہیں، ایڈن مارکرم ہو گئے، ہینری کلاسن ہو گئے، مطلب ٹریوس ہیڈ، مطلب یہ بڑے بڑے نام ہیں آج کل T20 کرکٹ کے لحاظ سے۔ تو پاکستان سپر لیگ کے اندر ابھی تک ان ناموں میں سے کوئی ایک بڑا نام مجھے نہیں نظر آیا۔ بین سٹوکس، مطلب یہ اس طرح کے یہ بڑے بڑے نام ہیں جن کو پاکستان سپر لیگ میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ تو ابھی بیٹسمین کی بات کی ہے، بالرز میں آپ دیکھ لیں، بولٹ ہیں، ٹرینٹ بولٹ، آپ کے اور کون ہوگا، ٹرینٹ بولٹ ہیں، مچل سٹارک، پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ، عادل رشید، آپ کے اسپنرز میں ایڈم زیمپا، مطلب یہ بڑے بڑے نام ہیں کرکٹ کے آج کل T20 فارمیٹ میں، جن کا ایک لیگ میں آنے سے ان کی ویلیو بڑھتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تقریباً ان میں سے آدھے سے زیادہ پلیئرز آپ کو بگ بیش کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو IPL کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ایس اے T20 کی جو یو اے کے اندر IL T20 کی لیگ ہوتی ہے، آپ کو وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو مطلب یہ جو پلیئرز ہیں ان کو بائی کرنا یا ان کو خریدنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، ان کو اپروچ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ پی سی بی مینجمنٹ کا فیلئر ہے کہ وہ یہ اس طرح کے پلیئرز کو اپروچ نہیں کر پا رہی، بڑے پلیئرز کو، کیونکہ جب بڑے پلیئرز آتے ہیں تو آپ کی لیگ کی مارکیٹ ویلیو گرو کرتی ہے۔ تو جب تک بڑے پلیئرز نہیں آئیں گے تب تک آپ کی لیگ نیچے ہی رہے گی، جن کی بات علی ترین بھی بار بار کر چکے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پی ایس ایل کے اندر کبھی اس سے پہلے بڑے پلیئرز کی شمولیت اختیار نہیں ہوئی۔ ہم نے دیکھا تھا جب پہلا سیزن 2016-17 میں ہوا تھا، تو اس میں 2016 کے اندر اور 17 کے اندر جو ورلڈ کپ ونر سی ویسٹ انڈیز، ان کے بڑے بڑے پلیئرز آپ کی پی ایس ایل میں آ کے کھیلتے تھے، جن کی سب سے بڑی ایگزامپل ڈیرن سیمی ہے، جو کہ ویسٹ انڈیز کے اس ٹائم کے کپتان تھے۔ کرس گیل آتے تھے، کائرن پولارڈ آتے تھے، آنڈرے رسل آتے تھے، اور آپ کے اس ٹائم پہ آسٹریلینز میں شین واٹسن جیسے بڑے بڑے نام، رائلی روسو اس ٹائم کے بہت بڑے ساؤتھ افریقہ کے ہٹر۔ تو یہ لوگ اگر ان کو اپروچ کیا گیا تو یہ آئے اور انہوں نے آپ کے اب یہ جتنے پلیئرز کا میں نے نام لیا ہے، کرس گیل کو آپ ہٹا دیں اور کائرن پولارڈ کو ہٹا دیں، باقی جتنے بھی میں نے پلیئرز کا نام لیا ہے نا، یہ ڈیرن سیمی ہو گئے، رائلی روسو ہو گئے آپ کے، اور ایک اور پلیئر کا نام لیا تھا میرے دماغ سے ایک دم سے، شین واٹسن ہو گئے۔ ہاں، یہ تین مین پلیئرز، انہوں نے پی ایس ایل کو گرو کرنے میں بہت ہیلپ کی ہے وین اٹ کمز ٹو کنٹریبیوشن ایز اوورسیز پلیئرز۔ تو جو ڈیرن سیمی ہیں، اور ڈیرن سیمی کو تو ہم بہت ہی ریگارڈ کرتے تھے اسی سینس میں۔ تو اسی طرح پی ایس ایل کا سب سے بڑا فیلئر میں سمجھوں گا کہ وہ بڑے پلیئرز کو گیدر نہیں کر پا رہا پچھلے 3-4 سالوں میں۔ اور اگر اس میں دیکھا جائے تو ہمیں ملتا ہے کہ پی ایس ایل کے جو سٹیڈیمز ہیں وہ PSL 5 کے بعد، جو کورونا سے پہلے لاسٹ PSL ہوا تھا، اس کے بعد سے
ہمیں اس طرح بھرتے ہوئے نہیں نظر آ رہا، جس کی بات علی ترین بھی کر چکے ہیں کہ کراچی کا گراؤنڈ بھرا ہوا نہیں ہے۔ کراچی کا گراؤنڈ کیوں نہیں بھرا ہوا؟ کراچی کا گراؤنڈ اس لیے نہیں بھرا ہوا کیونکہ جب آپ وہاں پر بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کے آگے اسٹیڈیم کا شیڈ آ جاتا ہے۔ تو پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کراچی کا اسٹیڈیم اپ گریڈ کروائیں یار۔ کراچی آپ کا پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے، اور وہاں پر کرکٹ نہیں اس طرح دیکھی جاتی تو ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی ہے دنیا کے سامنے کہ یار پاکستان کی سب سے بڑی سپورٹ، سو کالڈ سب سے بڑی سپورٹ، وہاں پر کراچی کے اندر لوگ نہیں آ رہے۔ اور تو آبویسلی جب آپ کو دور سے میچ ہی نہیں نظر آئے گا تو آپ ٹکٹ کے پیسے بھر کے کیوں میچ دیکھنے جاؤ گے؟ تو کراچی کا اسٹیڈیم بھی بالکل امپروو ہونا چاہیے۔ لاہور اسلام آباد میں، لاہور راولپنڈی میں اور ملتان میں لوگ تو آتے ہوئے دیکھے ہم نے، بٹ کراچی کا اسٹیڈیم اپ گریڈ ضرور ہونا چاہیے۔ اب میں بات کر لیتا ہوں کہ علی ترین صاحب نے جو بات کی اپنی جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، اس میں ان کا لہجہ کافی مجھے ناپسند آیا، مجھے بالکل پسند نہیں آیا، سوری اردو میں غلط استعمال کر گیا اپنی پیچھے، لیکن مجھے ان کا لہجہ بالکل پسند نہیں آیا، جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کچھ الفاظ انہوں نے سارکاسٹک ہو کر جس طرح پیپر پھاڑا، ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ پھاڑ دیا انہوں نے پبلکلی سوشل میڈیا کے سامنے، صرف 2-3 نیچے کامنٹ سننے کے لیے لوگوں کی جانب سے کہ او مائی گاڈ اورا اورا اورا۔ میں نے پڑھے بھی تھے کچھ کہ یہ دیکھیں کوکڈ ہی کوکڈ، پتہ نہیں جو ہمارے جنزی کے اس طرح کے جو سلینگ ورڈز ہیں، اس طرح کے میں نے وہ کامنٹس وغیرہ پڑھے۔ تو علی ترین نے شاید صرف اس طرح کی سمپتھی گین کرنے کے لیے یہ کیا، جبکہ وہ فارمل طریقے سے بھی ان کو ایز اے پروفیشنل جواب دے سکتے تھے، اور ان کی جس طرح کی ڈیمانڈس تھیں کہ آپ ہمیں بلائیں اور ہم سے بات کریں، تو آپ کو ایسا بیہیو کرنا پڑے گا کہ آپ کو پی ایس ایل والے بلائیں اور آپ سے بات کریں، کیونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جس طرح کا ہے تو وہ شاید آپ کو اسی طرح کی دھمکیاں دیں کہ ہم ملتان سلطانز کو بین کر دیں گے، جبکہ ملتان سلطانز از ون آف دا موسٹ سپورٹڈ ٹیم ان پاکستان، اور سب سے زیادہ میچز لاسٹ پی ایس ایل میں ملتان سلطانز کے ہی دیکھے گئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ملتان سلطانز کو کینسل ہو جانا چاہیے، لیکن علی ترین کو بھی تھوڑی سی عقل سے کام لینا چاہیے، تھوڑی سی سوچ سمجھ کے ان کو بات کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر آ کر اس طرح رینڈملی لاکھوں لوگوں کے سامنے آپ کو کسی کی تذلیل، کسی ادارے کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ یو شوڈ ٹاک بیہائنڈ دا ڈورز، اور آپ اپنی چھوٹی چھوٹی سٹیٹمنٹس آہستہ آہستہ لا سکتے ہیں، لیکن اتنا اوور ہونے کی آپ کو آ کر میڈیا پر ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی اس طرح کی، جس طرح انہوں نے کی۔ تو فردر مور ٹو ایڈ آن، میں بات کروں گا کہ پی ایس ایل کی مینجمنٹ پچھلے 3-4 سال سے بالکل فیلئر رہی ہے، وہ گراؤنڈز کا صحیح خیال نہیں رکھ سکی۔ بگ بیش کے مقابلے میں اور آئی پی ایل کے مقابلے میں جب ہم پی ایس ایل دیکھتے ہیں تو جینوئنلی صحیح دیکھا جائے نا، کرکٹ کی جو گیم کی کوالٹی ہے اس میں مجھے ابھی تک اتنا مسئلہ نہیں نظر آیا، کیونکہ ہمارے پاس ایک کوالٹی ٹیلنٹ ہے ڈومیسٹک سرکٹ میں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ نہیں ہے وہ بات غلط ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے، ہمارے پاس گرومنگ کرنے کے لیے فیسلٹیز بھی موجود ہیں، لیکن لوگ تیار نہیں ہیں کہ وہ گروم کریں آ کر۔ ہم جس طرح دیکھتے ہیں ابھیشیک شرما اور شبمن گل، ان کو کس فارمر کرکٹر نے ٹرین کیا ہے؟ یوراج سنگھ نے ٹرین کیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی فارمر کرکٹرز یہ کام کریں کہ وہ پی ایس ایل کا را ٹیلنٹ لیں، کیونکہ پی ایس ایل کے اندر جو آتا ہے وہ صرف را ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو پی ایس ایل کا را ٹیلنٹ کو گروم کر کے ایک اچھا پالش ٹیلنٹ بنایا جائے تاکہ آپ کی ٹیم آگے جا سکے۔ تو سوری، یہ تو میں نے بات ہی گھما دی، میں جس بارے میں بات کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ پچھلی 4 سال سے یہ پی ایس ایل کی مینجمنٹ اسی چیز پر گھمائی جا رہی ہے کہ ہم ہر سال یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 ٹیمیں ایڈ کریں گے، ہم 2 ٹیمیں ایڈ کریں گے۔ تقریباً یہ چوتھا کہ 5واں سال ہے کہ یہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 ٹیمیں ایڈ کریں گے، ان سے ابھی تک 2 ٹیمیں ایڈ نہیں ہوئیں۔ تو خدا را آپ برائے مہربانی 2 ٹیمیں ایڈ کر دیں، کیونکہ جتنی بڑی پی ایس ایل ہوگی اتنا مزہ آئے گا، اور اتنا لوگ دیکھیں گے، جتنا لوگ دیکھیں گے اتنی آپ کی فین بیس بڑھے گی، اور اس کو مارکیٹ کرتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل غلطی کر بیٹھتا ہے۔ ہم نے آئی پی ایل میں دیکھا ہے کہ جس طرح فٹ بال ٹیمز کے فینز ہوتے ہیں نا، اس طرح وہاں پر آئی پی ایل ٹیمز کے بھی فین ہیں، جس طرح آر سی بی کے علیحدہ فین گروپ ہے، سی ایس کے کا علیحدہ فین گروپ ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ جس طرح میں لاہور قلندرز کا فین رہا ہوں، میں نے بہت لاہور قلندرز کو سپورٹ کیا ہے تقریباً جب سے پی ایس ایل شروع ہوئی ہے تب سے ہی، تو مطلب یو گیٹ دا پوائنٹ نا۔ تو پی ایس ایل کو ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی فرینچائز اور اپنی لیگ کو بہتر بنانے کے لیے۔
اور آئی ہوپ کہ یہ اس پہ کام کریں، اور علی ترین صاحب کو ساتھ لے کر چلنا ہی حل ہے۔ اور اس طرح دھمکیاں دینے سے، جس طرح پی ایس ایل نے دھمکی دی ہے کہ ہم ملتان سلطانز کو بین کر دیں گے کہ اگر آپ اپنی ساری پچھلی اسٹیٹمنٹس کو نلیفائی نہیں کرتے یا ڈیلیٹ نہیں کرتے، تو اس طرح دھمکیاں دینے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آپ کو اچھا سمجھے گا یا اس سے آپ کی کوئی بہتری میں جائے گی۔ آپ بلوائیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کی ڈیمانڈس، کیونکہ یہ اونرز ہیں نا، ان کی ڈیمانڈس پوری کریں تاکہ آپ بھی خوش رہیں، اونرز بھی خوش رہیں، اور عوام بھی خوش رہے، کیونکہ عوام کا آج کل میرے خیال سے سب سے بڑا سورس پاکستان کے اندر کرکٹ ہے، اور کرکٹ کو جگانا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری پی سی بی کے پاس ہے، اور پی سی بی کا کام ہے یہ کرے۔ بہت شکریہ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔